بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقف ما ليس لك به علم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس مطی الکذب ان یقول الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ راستہ، ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں آگاہ کیا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تمہیں آئندہ آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آگاہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ جیسے ماں باپ چھوٹے بچوں کو بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں، تجربات کی روشنی میں ماں باپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام ہمارے بچوں کو مستقبل میں، ان کے فیوچر میں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس سے ماں باپ پوری شدت کے ساتھ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات بچوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ قبول کرنے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بعض مرتبہ تو بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں ہمیں روکتے ہیں، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ مت بولو، وہ مت دیکھو۔ بچے وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں، مستقبل پر ان کی نظر نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہ مستقبل میں ان کاموں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے میری زندگی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے بچے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال ہم بڑوں کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے، اور جن باتوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے، وہ زندگی کے بعد کی زندگی میں نقصان پہنچانے والوں سے روکا ہے۔ زندگی کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے، والبعث بعد الموت۔ جو باتیں موت کے بعد نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کا خمیازہ میدان محشر میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔
آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان تمام باتوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں روکا ہے۔ جیسے بچوں کو ہماری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایسے ہی کچھ حال ہم بڑوں کا بھی ہے، ہمیں اپنے نبی کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت مختصر الفاظ میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے جو انتہا سے زیادہ آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور میدان محشر ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں اس کی بھرپائی کرنا چاہے کوئی آدمی تو وہ بھرپائی بھی نہیں ہو پائے گی۔ اس وقت کے پچھتاوے سے بچنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی ہے کہ اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام آپ کے نہیں آ سکتا، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت شرمندہ ہونے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، اس وقت رونے سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اور نہ وہاں پر توبہ کام آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک ایسی غلطی جو ہماری طرف سے ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ غلطی مت کرنا، تمہیں بہت نقصان پہنچے گا اس سے۔ وہ کیا ہے؟ بئس مطی الکذب ان یقول الناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری، جھوٹ کی بدترین سواری جس پر سوار ہو کر یہ جھوٹ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان یقول الناس۔ بہت سی باتیں ہمارے پاس لوگوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اپنوں کے بارے میں بھی، پرایوں کے بارے میں بھی، رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی، محلے کے لوگوں کے سلسلے میں بھی۔ کچھ اچھی خبریں بھی پہنچتی ہیں، ان کے متعلق کچھ بری خبریں بھی پہنچتی ہیں، کچھ غلط باتیں بھی ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ انسانی فطرت بڑی عجیب ہے، کسی کے اندر اگر اچھائیاں ہیں تو انسان اسے بیان نہیں کرتا۔ ہمارا دل بڑا چھوٹا ہے، ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہے، ہم میں وہ حوصلہ نہیں ہے کہ کسی کی خوبیوں کی تعریف کریں، ان کی اچھائیوں کو لوگوں میں بیان کریں، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ یہ حوصلہ ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ البتہ برائیاں اچھالنے کا خوب مزاج ہے،
برائیاں پھیلانے کا خوب مزاج ہے. کہ آپ کو پتا ہے کیا فلاں کے سلسلے میں، آپ کو معلوم ہے کیا فلاں کے بیٹی کا قصہ، آپ کو فلاں کی بیوی کے سلسلے میں کیا معلومات ہیں، فلاں گھر میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کیا، محلے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کیا. یہ باتیں خوب بیان کریں گے ہم لوگ. اس بارے میں کوئی تحقیق، اس بارے میں کوئی ثبوت ہمارے پاس؟ جو باتیں ہم پھیلا رہے ہیں اس بات کی کوئی دلیل ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن بیان برابر کر رہے ہیں. فلاں کی بیوی کا قصہ، فلاں کی بیٹی کا قصہ، فلاں کی دکان کا قصہ، فلاں کی زندگی کے واقعات، فلاں گھر کے قصے، فلاں پڑوسی کے واقعات. ہم نے کسی کو بیان کیا، انہوں نے کسی اور کو بیان کیا، انہوں نے کسی اور کو سنا دیا. انسانیت کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں ہم لوگ یہ کام. اسی انسان میں جس کی ہم برائیاں بیان کر رہے ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نہیں بیان کریں گے. کیوں؟ دل چھوٹا ہے، ظرف چھوٹا ہے، خوبیاں بیان کرنے کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن برائیوں کا بھانڈا چوراہے پر ضرور پھوڑیں گے. کوئی تحقیق اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں. معلوم کیسا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یقول الناس. حضور نے فرمایا یہ بولنے والا کہتا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے. بئس مطی الکذب. اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ کی بدترین سواری جس پر سوار ہو کر یہ جھوٹ سواری کرتی ہے، وہ سواری کیا ہے؟ ان یقول الناس. لوگ بول رہے، لوگ بول رہے. یہ لوگ بول رہے جھوٹ کی سواری ہے. یہ اس پر سوار ہو کر یہ جھوٹ پھیلتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے. وہ کیا ہے؟ ان یقول الناس. لوگ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، لوگ بول رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، زمانہ کہہ رہا ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہے ہمیں پتا ہے. اس کا انجام، اور لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں میں بڑی دلچسپی ہے. خواتین کو دیکھیے، اگر ان کی محفلوں سے چغلیوں اور غیبتوں کو، یا مرد حضرات کی بیٹھکوں سے، وہ جو بیٹھتے ہیں نا بڑی بڑی بیٹھکیں رات میں 2-2 بجے تک، ان بیٹھکوں سے اگر چغلیوں کو اور غیبتوں کو نکال دیا جائے پھر کوئی ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کے لیے. یہی حال مردوں کا، یہی حال عورتوں کا. لوگوں کی زندگیوں پر تبصرے کرتے رہنا. اور باتوں کو پھیلاتے رہنا. اور یہ جھوٹ ان یقول الناس کی سواری پر سوار ہو کر پھیل رہی ہے. کیا ہے؟ بولے لوگ بول رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اور سے سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر بات کو بغیر کسی تحقیق کے بیان کر دے۔ حضور نے فرمایا یہ جھوٹا ہے جس کے پاس کوئی تحقیق نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی آ کے سنا دیا اس پر یقین کر لیا، اب وہ بات آگے پھیلا رہے ہیں۔ خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے۔ آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا، بہن بھائی سے لڑا ہوا، دیورانی جیٹھانی سے، جیٹھانی دیورانی سے، ننند بھاوت سے، اس میں رول کس کا ہے؟ میڈیٹر کا، درمیانی آدمی کا رول ہے۔ جھوٹی خبریں لا کے پہنچاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ جھوٹی خبروں کی بنا پر دلوں میں نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے۔ بھائی سے بھائی کو بھائی کا دشمن بن رہا ہے، بہن بھائی کو لڑایا جا رہا ہے جھوٹی خبریں پہنچا کر۔ آپ کو معلوم ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے کیا؟ بولے کیا؟ بولے فلاں نے آپ کے بارے میں کیا بولا۔ ہم تحقیق کرنے بھی تیار نہیں کہ فلاں نے یہ بات بولی یا نہیں بولی، یقین کر لیں گے۔ بولے میں تو فرشتہ ہوں، میرے بارے میں ایسا بولے کیا؟ خود کا فرشتہ ہونے کا تصور۔ لوگوں کی سنائی ہوئی باتوں سے اپنوں کے لیے دلوں میں نفرت پالتے ہیں ہم لوگ۔ لوگوں نے سنائی ہے، تحقیق جا کر اپنے بھائی سے پوچھنے تیار نہیں کہ میاں سننے میں آیا ہے کہ تم کچھ ناراض ہو مجھ سے۔ بولے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ بولے فلاں تو بول رہے تھے، لیکن وہ فلاں ہمارے منہ پہ تالا لگا کے جاتے ہیں، میرا نام نہیں بولنا۔ اور ہم اس دشمن کو ہمدرد سمجھتے ہیں، یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ دشمن ہے، یہ دلوں میں آگ لگانے والا ہے، یہ دلوں میں آگ لگانے والی ہے، یہ خاندانوں کو اجاڑنے والی ہے، بھائی سے بھائی کو لڑانے والی ہے، بہن سے بھائی کو نفرت دلانے والی ہے۔ ہم تحقیق کرنے تیار نہیں۔ اب ہم اپنے بھائی کے بارے میں لوگوں سے بولتے پھر رہے ہیں، میرا بھائی میرے بارے میں ایسا بول رہا، میرے بھائی میرے بارے میں ایسا بول رہا، میری بہن میرے بارے میں ایسا بول رہی، میری بہو میرے بارے میں ایسا بول رہی، میری ساس میرے بارے میں ایسا بولتے پھر رہی۔ اس بات کی کوئی تحقیق؟ کوئی تحقیق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو بنا کسی تحقیق کے بیان کرتے رہے۔ معلوم ہے کیا، معلوم ہے کیا، معلوم ہے کیا، اب معلوم ہے کیا پہ سوار ہو کے یہ بات چل رہی ہے۔ عجیب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، عجیب دور ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو اپنے دکھ کا دکھ نہیں ہے، اس کی زندگی میں خود کا ہی دکھ ہے۔ اس کی زندگی میں خود کئی پریشانیاں ہیں، حالات کا مارا ہے، جوجھ رہا ہے حالات سے۔ اپنے دکھ کا دکھ اتنا نہیں ہے جتنا کہ دوسرے کا سکھ کا دکھ ہے، دوسرے کے چین سے جینے کا دکھ ہے۔ اپنے دکھ کا اتنا دکھ نہیں ہے، لوگوں کے سکھ کا بڑا دکھ ہے۔ لوگوں کے چین سے جینے کو یہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، لوگوں کے آپس کے اتحاد کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں،
بھائیوں کی آپس کی محبتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، بہنوں اور بھائیوں کے آپس کے تعلقات میں دراڑیں ڈالتے ہیں، نفرتوں کا بیج بوتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے اپنے۔ یہاں چائے پی لیا، 2 بسکٹ کھا لی، یہاں کی بات سن لی، پھر یہاں سے نکلے ناشتے کے ٹائم پہ، پھر کسی کے گھر پہنچ گئے، ان کے دسترخوان کے 2 روٹیاں 2 ہڈیاں چوس لیے، یہاں کی بات وہاں ڈراپ کر دیے، یہاں کی بات لے گئے وہاں ڈراپ کر دیے، بھلے وہاں گیا تھا آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے۔ اب وہ ایسا ایسا سن کے ہم بھڑکتے ہیں، تو پھر یہاں سے نکل کے پھر آئندہ سنڈے کو پروگرام ہے، یہاں کی بات کہاں ڈراپ کرنا ہے، پھر کہاں اچھا کھانے کو ملتا ہے وہاں جائیں گے، وہاں کے 2 روٹیاں 2 ہڈیاں چوسیں گے، 2 گھروں کی بات تیسرے گھر میں ڈراپ کریں گے۔ یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہے ایمان والے کا جینا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی زندگی گزارنے سے ایمان والے کو منع کیا ہے، منع فرمایا، اور قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تمہیں تحقیق نہ ہو اسے بیان مت کرو، جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو اسے کیوں بیان کرتے ہو؟ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو کان ہیں، ان السمع والبصر، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، والفؤاد، یہ جو تمہارا دل ہے، ہم نے اسے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ ایک دن ان کی حرکتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، میں تم سے سوال کروں گا۔ میں اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ یہاں اللہ نے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتے پھرنے سے منع کیا ہے۔ کسی کی بھی زندگی پہ ہم تبصرہ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو اللہ نے فرمایا اس سلسلے میں تم سے پوچھنے والا ہوں کل کہ میرے ایک بندے کو کیوں تم نے داغدار کیا، کیوں اسے بدنام کیا، کیوں اس پر الزام تراشی کی، کیوں اس پر بہتان تراشی کی، کیوں لگایا جھوٹے الزامات؟ کیا جواب ہوگا میدان محشر میں؟ دوسری بات مفسرین نے یہاں پر یہ بیان فرمائی، اس سے مراد ہے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا، جبکہ آنکھ سے دیکھا نہیں، کان سے سنا نہیں، لیکن گواہ بن کے جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ آج کئی لوگ ہیں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، کئی لوگ ہیں عزت دار آدمی کے دامن کو داغدار کرتے ہیں، عزت دار بیٹیوں کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں، جھوٹی خبریں اور جھوٹی باتیں لوگوں کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ بڑی دلچسپی لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں سے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو اپنے دامن کو نہیں دیکھتا وہ صرف دوسروں کے دامنوں پہ نظریں ڈالتے پھرتا ہے، اور جس دن اپنے گریبان میں جھاگے گا، اپنے دامن میں دیکھے گا، اپنے سے برا کسی کو نہیں پائے گا، اپنے سے برا نہیں پائے گا، اپنے سے زیادہ خرابیوں کا مجموعہ اسے کسی اور میں نظر نہیں آئے گا۔
بشرطے کہ آدمی اپنے اوپر نگاہ کرے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے لوگوں کی زندگیاں ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ فلاں کا قصہ کیا ہے، فلاں کا قصہ کیا ہے، فلاں گھر کا کیا قصہ ہے، فلاں کی بیٹی کا، فلاں کی بیوی کا، فلاں کی بہن کا کیا ہے۔ اسی جستجو میں ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں اللہ جب سوال کرے اس بارے میں کہ میرے بندے نے تو یہ کام کیا نہیں تھا، تو نے الزام لگایا تھا، میری بندی نے یہ غلطی کی نہیں تھی، تو نے تہمت لگایا تھا، فلاں نے فلاں کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، تو نے نفرت کا بیج بویا تھا، فلاں فلاں سے کوئی جلن اور حسد نہیں رکھتا تھا، لیکن فلاں کے کان تو نے بھرے کہ فلاں تم کو دیکھ کے جلتا ہے، کیوں لگائی تھی تو نے یہ آگ؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اپنی زبانوں کو روک کر رکھا کرو۔ اللہ نے زبان دی ہے، چپ 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 اسے مت چلاؤ۔ بات کرنے آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں جو چاہے بولتا پھرے، اور بلا تحقیق، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا راز تمہارے اوپر کھل جائے، کسی کا راز اگر تمہارے اوپر کھل جائے، عیا ہو جائے، یا کسی کی غلطی آپ کی نظروں میں پڑ جائے، اور وہ غلطی ایسی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی غلطی ہے جو آپ کی نظر میں پڑی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پردہ ڈالو، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اس امید پر کہ میدان محشر میں آج تو میری ایک آنکھ نے دیکھا، دو آنکھوں نے دیکھا ہے، اتنا ہی ہے، میں اکیلا ہی گواہ ہوں کسی کے گناہ کا، کسی کی برائی کا، اگر میں چھپا لوں اسے، پردہ ڈال دوں اس کے اوپر، تو میدان محشر میں آدم سے لے کے آخر تک پیدا ہونے والی پوری انسانیت کے سامنے پروردگار عالم ہماری زندگی کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالے گا۔ ایمان والے کو تو اس بات کا سبق دیا گیا، ایمان والے کو تو اس بات کی تعلیم دی گئی، جائے کہ لوگوں کی زندگیوں کے، لوگوں کے گھروں کے بھانڈے لا کر چوراہوں پر ہم پھوڑیں، اور بلا ثبوت کے، بلا دلیل کے، صرف سنی سنائی بات پر، جبکہ وہ حقیقت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا ایک مزاج تھا، ایک مزاج تھا، اللہ کرے کہ وہ مزاج ہم میں پیدا ہو۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا اور یہ بولتا کہ مولانا فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، بولے اچھا ایسا بول رہے تھے، بچے کو بلا کے بولتے کہ میاں فلاں کو بلا کے لاؤ جاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کہی ہے، تو بولے وہ فلاں کو بلا کے لاؤ، پوچھیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ بولنے والے کو شاباشی دیتے تھے۔ اب یہ بے چین بے قرار کون سے رستے سے اٹھ کے بھاگوں،
کیونکہ پتا نہیں جو بولا وہ صحیح ہے غلط ہے. یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ چغل خور کو چائے بسکٹ پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں اور اسے ہمدرد سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ دو بھائیوں کو لڑانے والا ہے، یہ بہن بھائی کو لڑانے والا ہے، یہ شوہر بیوی میں آگ لگانے والا ہے، یہ خاندانوں کو اجاڑنے والا ہے، یہ ساس بہو میں نفرت کی دیوار کھڑا کرنے والی ہے، یہ ننند بھاوج کی محبتوں کو نفرتوں میں بدلنے والی ہے، دیورانی اور جیٹھانی کو آپس میں بھڑانے والی ہے. یہ چائے پلانے کے لائق نہیں ہے، کان پکڑ کے گھر سے باہر نکالنے کے لائق ہے. لیکن ہم اسے ہمدرد سمجھتے ہیں. بولے اچھا ہوا میں تو غفلت میں تھا، آپ آ کے بتا دیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہر سنی سنائی بات کو بیان مت کرو. کیوں؟ اللہ کی نظر میں تم جھوٹے ہوں گے، میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک جھوٹے کی ہوگی، کیونکہ ہر سنی سنائی بات کو تم بلا کسی ثبوت کے، بلا کسی تحقیق کے بیان کرتے پھر رہے. آپ کو معلوم کیا مولانا کے بارے میں معلوم؟ بولے کیا ایسا ایسا قصہ ہے، آپ دیکھیں کیا؟ نہیں. بولے لوگ بولنے گئے. اب جو متلی ہمارے پیٹ میں جو گڑگڑ ہوتی ہے، ہم کو کسی نہ کسی کو بیان کرنا ہے مولانا کے بارے میں. اب اس کے بعد جیسے ہی کوئی ملا، بولے اتنی پابندی سے جاتے نا یارو جمعہ پڑھنے کے واسطے، معلوم قصہ؟ معلوم آپ کو قصہ مولانا کا؟ یہ ہے ہمارا مزاج. جھوٹی باتوں پر سچی باتوں سے زیادہ ہم یقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پگڑیاں اچھالتے ہوئے، ایک دوسرے کے دامنوں کو داغدار کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی زندگیوں میں نفرتوں کے بیج بوتے ہوئے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے تعلقات کو توڑنے کے اس رول میں بہترین کردار ہم ادا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹی بات کو، سنی سنائی بات کو، جھوٹی نہیں سنی سنائی بات کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے بیان کرنا، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.